کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلی بار ہم سیکھ رہے تھے مسیح کی کامل قربانی سے ہم نے کیا پایا ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ صلیب کا پیغام ہے، یا مسیح مصلوب بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ صلیب کا پیغام، میرے پیچھے یہ آیت لکھی ہے جو آج ہمارا مضمون بھی ہے۔ آئیے ہم مل کر سب جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، پہلا باب 18ویں آیت۔ جن کے پاس بائبل نہیں ہے یہ پیچھے ورس لکھی ہوئی ہے بڑے حروف میں، آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ اور اس کے ساتھ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں اور 16ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم جس موضوع پہ آج بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے صلیب کا پیغام، میسج آف دا کراس۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا پیغام، اور آج ہم اس پیغام پر غور کریں گے۔ صلیب کا پیغام، پولس رسول اس آیت کو لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے یہ ایک پیغام دیتی ہے، اور ہمارے ارد گرد ہر چیز جو ہے آپ غور کریں وہ آپ کو پیغام دیتی ہے۔ اگر کوئی کرسی ٹیڑھی پڑی ہے تو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ مجھے سیدھا کر دے۔ اگر گھر کے اندر کوئی برتن گندے پڑے ہیں اور مکھیاں ان پہ بن بنا رہی ہیں تو وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ باجی مجھے دھو دے۔ اسی طرح آپ کے ہر ارد گرد ہر چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتی ہے، چاہے وہ رکی ہوئی ہے یا وہ چل رہی ہے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دے رہی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، اور اگر ہم صلیب کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کوہ کلوری کے پہاڑ پر جانا ہوگا، اور جب ہم کوہ کلوری کے پہاڑ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک صلیب نہیں ہے، وہاں پر 3 صلیبیں ہیں۔ کوہ کلوری کے پہاڑ پر کتنی صلیبیں تھیں؟ 3 صلیبیں تھیں۔ ایک اور بھی صلیب ہے، وہ یہاں پر نظر آپ کو نہیں آئے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب ہر روز اٹھائے۔
لیکن کوہ کلوری کے پہاڑ پر جس موضوع کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں پر 3 صلیبیں تھیں، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 3 صلیبیں ہیں، اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ درمیان والی صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تھا، اور دائیں اور بائیں والی صلیب پر 2 مجرم تھے، ڈاکو تھے۔ تو یہ تینوں صلیبیں ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں۔ صرف خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہمیں پیغام نہیں دے رہی، یہ تینوں صلیبیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں۔ یہ صلیب کس کی ہے؟ گناہ گار کی۔ یہ صلیب کس کی ہے؟ ادھر بھی ڈاکو تھا، ادھر بھی ڈاکو تھا، ادھر بھی مجرم ہے، ادھر بھی مجرم ہے، یہاں ادھر بھی گنہگار ہے، یہاں پر بھی گنہگار ہے، ادھر بھی پاپی اور ادھر بھی پاپی، لیکن درمیان میں پاپی نہیں ہے، وہ پاپیوں کو بچانے والا ہے۔ ہیلیلویا! درمیان میں پاپیوں کو بچانے والا ہے۔ یہ صلیب ہمیں پیغام دیتی ہے۔ دائیں اور بائیں گناہ گار ہیں، اور سینٹر میں راست باز کی صلیب ہے۔ وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ چور ڈاکو نہیں ہے، وہ پاپی نہیں ہے، بلکہ پاپیوں کو، گناہ گاروں کو بچانے والا ہے۔ سو گناہ گار کی صلیب ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ یسوع مسیح کی صلیب ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ جو گناہگار کی صلیب ہے، وہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اگر کوئی جرم کرے گا، مجرم بنے گا، کوئی گناہ کرے گا، تو اس کو سزا اس صلیب پر ملے گی۔ یہ صلیب ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا یہاں پر ملے گی۔ اور دوسری طرف جو صلیب ہے، یہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر نجات دہندہ تمہارے قریب ہے، اگر نجات تمہارے نزدیک ہے، تو موقع ضائع نہ کرنا۔ اس ڈاکو کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرے قریب کون لٹکا ہوا ہے، میں کس کے قریب ہوں۔ اس نے فوراً کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ اور سینٹر والی صلیب سے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ صلیب بچانے والی صلیب ہے؟ تو اس صلیب سے یہ اعلان ہوا کہ تو آج ہی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو خداوند نے کیا کہا کہ تو بخشا گیا ہے، تو معاف ہو چکا ہے، تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے، کیونکہ تو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں نے بھی فردوس میں جانا ہے اور تو میرے ساتھ جائے گا۔ اور یہ صلیب یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اگر اقرار کر کے انہیں چھوڑتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے، ہمیں بچانے پر قادر ہے، ہمیں گناہوں سے چھڑانے پر قادر ہے۔ تو یہ 3 صلیبیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں۔ یہ پہلی صلیب کیا پیغام دے رہی ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور دائیں والی صلیب کیا پیغام دے رہی ہے کہ اگر کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو وہ بچ جائے گا۔ اور یہ صلیب کیا پیغام ہمیں دیتی ہے جس پر خداوند یسوع مسیح تھے؟ وہ صلیب کیا پیغام دیتی ہے؟ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہم نے سنا، آگے لفظ ہے ہلاک۔ ہلاک کا مطلب صرف مرنا ہی نہیں، یہاں پہ ہلاک کا مطلب جہنم بھی ہے۔ جو نہیں قبول کرے گا اس پیغام کو، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ مرے گا، وہ ہلاک ہوگا۔ اور پھر
ہم نے جو ریفرنس پڑھا یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 14 اور 15 آیت، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا، یہ رات کے وقت شرع کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور یہ خداوند کے پاس آیا اور آ کر خداوند کو کہنے لگا کہ خداوند تو آسمان سے استاد ہو کے آیا ہے، جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، خداوند نے اسے کہا جب میں نے تجھ سے زمین کی باتیں کہی ہیں تو تو نے اس کا یقین نہیں کیا ہے۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ وہ زمینی بات ہے، وہ ہم نے زمین پہ کرنا ہے، ہم نے نئی پیدائش زمین پہ پانی ہے۔ تو خداوند اس کو تعلیم دے رہے تھے، وہ خداوند کی تعریف کر رہا تھا، خداوند تیرے جیسے معجزے نہیں کوئی دکھا سکتا۔ خداوند نے یہ اسے کہا یار ویری گڈ، تو میری بڑی تعریف کرتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ خداوند نے اس کو سیدھے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے تو تو نئے سرے سے پیدا ہو، اور تجھے نئے پیدائش کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نئے سرے سے نہیں پیدا ہوگا وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ میری صلیب پر ایمان نہیں لاتا، وہ میرے کفارے پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا۔ سو یہاں پر خداوند نے اس سے بات کرتے ہوئے اسے ایک بات کی کہ جس طرح یوحنا کی انجیل اس کا 14ویں آیت ہے 3 باب کی، اور جس طرح موسیٰ، خداوند یسوع مسیح فوراً اس کو لے گئے گنتی 21ویں باب کے اندر۔ خداوند اس تاریخ سے، اس واقعے سے واقف ہے اور اس کو یاد دلایا جس طرح۔ اب یہ لفظ جس طرح اور اس طرح یہاں پر یوز ہوئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں بلی پر ایک سانپ کو لٹکایا تھا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر یعنی صلیب پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس کو دیکھے اس پر ایمان لائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ ہماری فیورٹ آیت آتی ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ خدا کیوں ہمیں ہلاکت سے نکالنا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ کہ خدا کیوں ہمیں مرنے نہیں دینا چاہتا اپنی موت؟ کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے خداوند نے اسے وہ ریفرنس دیا، وہ مثال دی، اسے تاریخ بتائی اسرائیل کے کہ جب تم مصر میں سے نکلے تھے، بیابان میں آئے تھے، تو وہاں پر کیا ہوا؟ یہ لوگ وہاں پر لکھا ہے گنتی کی کتاب کے 21ویں باب کی 4 آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ بیابان میں چلتے چلتے ان کی جان عاجز آ گئی اور یہ موسیٰ اور خدا کی شکایت کرنے لگے۔ عاجز آ جانے کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا۔ یہ ایک ہی راہ پر چلتے چلتے تنگ پڑ گئے، یہ ایک ہی خوراک کھاتے کھاتے، یہ کون سی خوراک کھاتے تھے؟ من کھاتے تھے۔ یہ اس خوراک سے تنگ آ گئے، یہ موسیٰ نبی سے تنگ آ گئے، یہ خدا سے تنگ آ گئے۔ اور جب کوئی تنگ آتا ہے نا، کسی سے تنگ پڑ جائے تو پھر وہ اس کی شکایت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ شوہر بیوی سے تنگ جب آ جاتا ہے نا، پھر وہ اس کی شکایت کرتا ہے۔ بیوی شوہر سے تنگ پڑ جائے، بچوں سے تنگ پڑ جائے تو وہ اس کی کمپلین شروع ہو جاتی ہے، جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب تک وہ تنگ نہیں نہ پڑتے اس وقت تک وہ ایک دوسرے کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بھی عاجز آ گئے، تنگ پڑ گئے، یہ خوراک نکمی ہے، یہاں پانی نہیں ہے، موسیٰ تو ہمیں مرنے کے لیے لے آیا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ جس طرح بیابان میں اونچے پر سانپ چڑھایا گیا۔ کیوں چڑھایا گیا سانپ؟ یہ تنگ پڑ گئے خدا کی اور موسیٰ نبی کی شکایت کرتے تھے، خدا کو غصہ آیا، خدا نے ان میں سانپ بھیجے۔ اب یہ سانپ جب انسانوں کو ڈستے تھے نا، تو وہ سانپ کے زہر کا جو اثر تھا وہ اتنا ہوتا تھا کہ انسان کو نا جلن فیل ہوتی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کے مرتے تھے۔ تو وہ لوگ
तड़पने लगे और फिर मूसा से कहने लगे, मूसा हमारे लिए दुआ कर ताकि खुदा हमें बचाए। मूसा ने हो सकता है कहा, खुदावन अब ये अपने गुनाह का इकरार कर रहे हैं, खुदा इन्हें माफ कर दे। तो खुदा ने उसे एक हल बताया, मौत से कैसे बच सकते हैं, मौत से कैसे बच सकते हैं। उसका एक हल बताया कि एक ऊंची बल्ली बनाओ, सीधा एक शतीर बड़ा पिलर खड़ा कर दिया और उसके ऊपर पीतल का सांप बना के तो लटका दिया। अब खुदा ने कहा कि जो कोई इस पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा और जो नहीं देखेगा वो हलाक हो जाएगा। अब यहां पर मूसा ने, लाखों की तादाद में इस्राएली लोग थे, तो मूसा ने वहां पर मुनादी करवाई कि जो कोई आके इस पीतल के सांप को देखेगा, मूसा भी कहीं गया होगा, 70 लोग उसके साथ और भी थे, कुछ ग्रुप्स बनाए होंगे कि जाओ सारे कबीलों में इस बात की मुनादी करो कि ताकि जो कोई आए इसको देखेगा वो बच जाएगा। अब कईयों ने कहा कि एक आधी गल हुई, सप नूं जाके वेखी, नाले सप सानू वड्डण ते नाले असीं सप वेखीए ते सानू शफा होए। कोई इंज दा सिस्टम होए ना। ऐसा इंसान सोचता है कि हम उसके करीब जाएं तो उधर से कोई धुआं निकले शू करके तो हमें यकीन हो गया धुआं मेरे ते डिग गया है, या मैं उहदे कोल जावां ते मैं डिग पाऊंगा तो मेरे ते मसा फिर कोठा दे तो मुझे शिफा हो जाए। कोई इंजेक्शन बनाता मूसा, कोई दवाई होती, कोई मेडिसिन होती। वो कईयों ने कहा यार है कि गाले उठे जाके सप देखिए, हम नहीं देखते, हमें नहीं जरूरत। कईयों ने इस बात का यकीन ना किया होगा और कईयों ने जाकर जब उन्हें कहा भी मूसा नबी तो खुदा का बड़ा जो प्यारा नबी है, खुदा से बातें करता है, खुदा ने उसको ये मंसूबा दिया, प्लान दिया है। अब इसके पीछे मूसा ने तो नहीं बनाया ये सब, उसे खुदा ने कहा, खुदा का मंसूबा है, खुदा की प्लानिंग है, ये मूसा की प्लानिंग नहीं है। खुदा ने उसे कहा कि तू सांप बना दे। अब जिन लोगों को उस सांप के पास लाए उन्होंने उसे देखा, वो बच गए, और जिन्होंने उसको नहीं देखा, यकीन नहीं किया, वो मर गए। तो खुदावंद यीशु मसीह यही निकोदेमुस को कह रहे, जिस तरह बियाबान में बलि पर सांप चढ़ाया उसी तरह, मैंने पहले कहा जिस तरह और उसी तरह, जिस तरह सांप चढ़ाया गया उसी तरह इब्ने आदम को भी ऊंचे पर सलीब पहाड़ों के ऊपर गाड़ी जाती थी ताकि आते जाते हर शख्स को पता चले कि इस गुनाहगार को सजा मिल रही है। यीशु मसीह गुनाह की वजह से सलीब नहीं चढ़ा, यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गया और उसने हमारे लिए अपनी जान का कफारा दिया, हमें बख्शवाने के लिए, हमें माफ करने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, हमें हलाकत से बचाने के लिए। ये उसकी सलीब का पैगाम है। खुदावंद ने क्या कहा, उसी तरह जिस तरह उस वक्त हुआ अब भी ये सलीब जिस पे यीशु चढ़ा है, यीशु मसीह आज भी जो कोई, यहां पे क्या लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों का, जो सलीब के पैगाम पर यकीन नहीं करता वो क्या है, हलाक होगा, और जो ईमान लाता है उनके लिए वो खुदा की कुदरत है, उन्हें नजात मिलती है, उन्हें जिंदगी मिलती है, उनके लिए ये एक बड़ी नजात का बाइस। अब उस वक्त भी जिन लोगों ने जाकर सांप को देखा होगा वो बच गए होंगे, अब जिन्होंने नहीं देखा उसमें उस सांप बेचारे का तो कोई कसूर नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही नहीं गए। अब जो कोई अभी तक
गुनाह के अंदर है और उसने कई ईस्टर मनाए होंगे, कई गुड फ्राइडे मनाए होंगे, कितनी बार सलीब का पैगाम सुना होगा, लेकिन अजीजों आज ये याद रखें कि ये पैगाम अगर हम इग्नोर कर देंगे, अगर आज भी हम जस्ट सुन के चले जाएंगे, तो इस पैगाम का हमें फायदा नहीं होगा। हमें क्या हो जाएगा? नुकसान। हम हलाक हो जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। जहन्नम वो जगह है जहां आग कभी नहीं बुझती, और दुनिया के सारे मज़ाहिब जहन्नम की आग पर यकीन रखते हैं। सारे मजहब जो दुनिया में है वो सब कहते हैं कि आखिर में जो अच्छे काम नहीं करते वो कहां पर जलेंगे जाके? जहन्नम में। लेकिन जो मसीह ने कहा था मुझ पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा। आज ये पैगाम जो सादा से लफ्जों में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आज आप इस पैगाम को कबूल करें, अपने गुनाहों को तर्क करें। ये तीनों सलीबें जो पैगाम हमें दे रही हैं, एक सलीब पर जिसने मसीह को मजाक उड़ाया है कि अगर तू खुदा का बेटा है, मसीह है, तो तू भी नीचे उतर जा, मुझे भी उतार दे। और दूसरे डाकू ने उसे कहा कि तू किस तरह की बातें करता है, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, हम तो अपने किए को भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो रासबाज है, इसने तो कुछ नहीं किया। तो उससे कहा खुदावन जब तू अपनी बादशाह में आए मुझे याद रखना। तो ये सलीबें हमें पैगाम दे रही हैं कि अगर कोई अपने गुनाह की से तौबा नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, और अगर कोई तौबा करता है तो मसीह उसे बचा लेगा। और अगर अभी तक हम गुनाह में ही हैं, मुसलसल कितने सालों से हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज इस पैगाम पर गौर कीजिए। ये पैगाम जिंदगी का पैगाम है। हालेलुया। ये पैगाम क्या है? जिंदगी का पैगाम है। यीशु मसीह की सलीब, इसने खुदा से सुलह हमारी करवाई। यीशु मसीह की सलीब जो है, आपने अक्सर देखा होगा कोई शख्स ये पैगाम कैसे देती है, कभी आपने गौर नहीं किया होगा। कोई शख्स अपना घर बनाता है ना, तो शायद वो अपना नाम भाई लिख दे कि ये फलां शख्स का है, तो उस नेम प्लेट से पता चलता है ये किसका घर है, या किसी बंदे का घर है, वो वहां पे रहता है। लेकिन अगर उस घर के ऊपर सलीब आप लगा दें, जैसे इस घर के ऊपर भी सलीब लगी हुई है, तो सलीब किस बात की नुमाइंदगी करती है? वो बताएगी कि ये जहां पर सलीब लगी हुई है ये किसी आम बंदे का घर नहीं, ये किसका घर है? ये खुदा का घर है। सलीब हमें खुदा से क्या करती है? जोड़ती है। सलीब, और आज भी यहां वही लोग बैठे हैं जो सलीब पर ईमान रखते हैं। जो सलीब पर ईमान नहीं रखते वो इस घर से बाहर बैठे होंगे, वो अपने घरों में शायद बैठे होंगे, वो खुदा के घर में नहीं है। लेकिन जो सलीब पर ईमान रखते हैं वो खुदा के साथ कनेक्ट है, ये हमें जोड़ती है, ये हमारा एक ताल्लुक खुदा के साथ बनाती है, ये हमारा रिश्ता जोड़ती है। तो खुदावंद यीशु मसीह पाम संडे के दिन यरूशलेम में कुर्बान होने के लिए गए। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होने के लिए गए, और फिर वो कुर्बान हुए ऊंचे पर, गुलगत्ता के पहाड़ पर उन्हें सलीब दिया गया, और वो मसलूब हुए, उनके हाथों में कील लगाए गए, उनकी पसली के अंदर नेजा मारा गया, उनके पांवों में कील लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, और वो 7 कलमे कहने के बाद मर गए, और फिर उन्हें दफन किया गया, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो 40 दिन तक शागिर्दों को मिलते रहे, उन्हें तालीम देते रहे, और फिर आखिरी हुक्म जो खुदावंद ने उन्हें दिया
جیسے میں بتا رہا تھا کہ موسیٰ نے بھی منادی کرائی ہوگی کہ آگے شام کو دیکھو، شاگردوں کو حکم دیا بس اب تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور جو مجرم ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع کو قبول کرتے ہیں، اور آج جو صلیب کا پیغام قبول کرتے ہیں، اور آج جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، آج جو مسیح کی صلیب کا پیغام سن کر اسے اگنور نہیں کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، خداوند یسوع مسیح انہیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، انہیں ہلاکت سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میری عزیز کلیسیا، آئیے ہم آج صلیب کے پیغام کو اگنور نہ کریں، ہم اس پیغام کو قبول کریں۔ اس صلیب کی بدولت ہمیں یسوع مسیح نے بچایا ہے، ہمیں یسوع مسیح نے چھڑایا ہے، ہمیں یسوع مسیح نے آزاد کر دیا ہے۔ آئے ہم اس پر ایمان لائیں اور آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔